اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. My dear viewers, students and listeners, I say you welcome and assalamu alaikum in the course of my lectures, and our today's subject is the history of South Asia, and our today's topic is the Mauryan Empire. Generally, the Mauryan Empire is the oldest and biggest empire of the Southeast Asia, specifically the Indo-Pak area, and it has many ambits to cover and to discuss. But our today's topic is the only political and judicial administration of the Mauryan Empire. So let's put a glance on the judicial and political system of the Mauryan Empire, and we will start from the introduction. Introduction says that according to the Buddhist tradition, the ancestors of the Maurya kings had settled in a region where peacocks were abundant. Therefore, they came to be known as Mauryas, literally belonging to the place of peacocks. عزیز طلبہ، یوں تو مورین امپائر کی تاریخ اور تفصیل بہت طویل ہے، مگر ہم صرف اور صرف اس کے قانونی اور سیاسی منظر کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے، حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ہم نے مگادھا امپائر میں بدھزم کو ڈسکس کیا تھا، اور مگادھا امپائر کا جو پولیٹیکل رول تھا اس کو ڈسکس کیا تھا. وہیں پہ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر کچھ ٹریسز بھی ملے تھے کہ کچھ ایک دو تین ڈائناسٹیز کے بعد ہم موریا ڈائناسٹی کا نام سنا تھا. اسی موریا ڈائناسٹی کو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ موریا نام کو ویریفائی کرتے ہیں کہ موریا جو مور ایک پرندہ ہے اس سے منسوب کیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ موریا امپائر کا بادشاہ جہاں بیٹھا کرتا تھا، جو ان کا ایریا آف رول تھا، جو سینٹر آف رول تھا، وہاں پر مور بہت زیادہ تعداد میں ہوا کرتے تھے. تو اس لیے ان لوگوں کو اس پرندے کے، اس جانور کے نام سے منسوب کر دیا گیا. اکارڈنگ ٹو اندر بدھسٹ اکاؤنٹ، دیز اینسسٹرز بلٹ اے سٹی کالڈ موریا نگرا which was so called because it was built with the bricks colored like peacock's necks. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کا جو سینٹر آف رول تھا وہاں پر مور تعداد میں زیادہ تھے، جبکہ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو شہر بنایا تھا اس میں جو اینٹیں تعمیر میں استعمال کی تھیں ان کا کلر مور کے فیدرز کی طرح تھا، لہٰذا اس شہر کو موریا نگرا یا مور شہر، مور سٹی، موریا سٹی کہلایا جانے لگا. تو بہرحال یہ کچھ اصطلاحات تھی جس کی وجہ سے اس کو مورین کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں اور جوڈیشل ایڈمنسٹریشن ان مورین امپائر کو دیکھتے ہیں. اٹ ہیز بین ڈسکرائبڈ ان آرتھا شاسترا. آرتھا شاسترا میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ beside the village tribunals there are the dharmastyas and kantaka sudhana set of courts. گاؤں میں ٹرائبیونلز کے ساتھ ساتھ دھارمستیا اور کانتاکا سدھانا جیسی عدالتوں کے سیٹ بھی ہوتے تھے. ہسٹری میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے چل کے یہ ویریفائی ہوتے جائیں. anyhow it had the king as its highest judicial officer. اس دور میں بادشاہ خود
سب سے بڑا جوڈیشل آفیسر ہوتا تھا. جوڈیشل آفیسر ویسے عام الفاظ میں جج کو کہتے ہیں, یعنی آج کے دور میں اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہیں تو چیف جسٹس. تو دوسرے لفظوں میں اس دور کا چیف جسٹس جو ہوتا تھا وہ بادشاہ خود ہوتا تھا. However, the king could no longer make himself personally responsible for the entire administration of justice as in the smaller kingdoms of the earlier times. چونکہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں اور ان کی ایڈمنسٹریشنز کو دیکھنا ہوتا تھا, ان کے پولیٹیکل افیئرس کو ہینڈل کرنا ہوتا تھا, لہٰذا بادشاہ صاحب نے خود اپنے آپ کو چیف جسٹس تو بنا رکھا تھا, سب سے بڑا منصف کا عہدہ اپنے پاس رکھا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ میں دو کام اکٹھے نہیں کر سکتا. He realized that he is not able to run the business of a state along with the judicial business simultaneously. تو اس نے پھر آگے اس ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کچھ اور سوچا. کیا سوچا؟ مورین ایڈمنسٹریشن از نون فار اٹس جوڈیشل سسٹم. اور اس وقت کا جو مورین جوڈیشل سسٹم تھا, ان کا جو نظام عدل و انصاف تھا, وہ بہترین نظام تھا. کیوں تھا؟ آگے چل کے آپ کو اس کا اندازہ ہوتا جائے گا. دا لیگل سسٹم واز نون فار اٹس آئیڈیلزم. ایک آئیڈیل قسم کا یہ عدل و انصاف کا نظام تھا, جس میں دا گرام سبھا واز دی لوئسٹ جوڈیشل یونٹ. جیسے کہ آج کل کے دور میں سبارڈینیٹ جوڈیشری ہو گئی, سول کورٹس وغیرہ, تو اس طرح سے وہاں پر جو سب سے ادنا عدالت تھی اس کو گرام سبھا کہا جاتا تھا. دا کورٹس ایٹس دی سنگراہن, درونا مکھا اینڈ جانا پتا لیول ور ابو اٹ. اور پھر اس کے اوپر جو بڑی عدالتیں تھیں وہ سنگراہن, درونا مکھا, جانا پدا طرز کی تھی. جیسے آج کل سول کورٹس ہوتے ہیں, میجسٹریل کورٹس ہوتے ہیں, پھر ان کے اوپر سیشن اور ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہائر کورٹس ہوتے ہیں. مورین لیگل سسٹم کا بھی ایک مطالعہ کر لیتے ہیں, ایک ہلکی سی نظر اس پہ بھی ڈال دیتے ہیں. دی مورین لیگل سسٹم flowed from the dharma vyavahara charitra and rajasasana. موریہ کا جو قانونی نظام تھا وہ کچھ اس طرح سے بتدریج چل رہا تھا, جس میں کہ دھارما ویاوہارا, چرترا اور راجا سسانا کے لیولز تھے. پینلٹیز ور امپوزڈ آن دوز ہو بریک دا لا. جو قانون توڑتے تھے, جو مجرم ہوتے تھے, ان کے اوپر سزائیں نافذ ہوتی تھیں. مانیٹری فائنز ور امپوزڈ فار دی آرڈنری کرائمز. چھوٹے موٹے جرائم کے لیے جرمانے لگا کرتے تھے. کیپٹل پنشمنٹس واز پریکٹسڈ. اور یہاں پر بڑی سزائیں بھی دی جاتی تھیں. ایز پر آرتھا شاسترا, penalties in the Mauryan period were based on the caste the person belonging to. مورین امپائر میں ذات پات کو بہت مد نظر رکھا جاتا تھا, اور اسی ذات پات کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائیں دی جاتی تھیں کہ کس مجرم کا تعلق کس ذات سے ہے, اور اس کو اس حوالے سے سزا دی جانی چاہیے یا دی جاتی تھی. مورین کورٹس کی ایک ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. دی دھارمستیا کورٹس ور پریزائڈڈ اوور بائی دی 3 دھارمستاز. دھارمستیا کی عدالتیں جو ہوتی تھیں ان کو 3 درجوں کے دھارمستاز یعنی ججز سے پریزائڈ کروایا جاتا تھا, ان کی نمائندگی کی جاتی تھی. They were well versed in the sacred laws and 3 امانتیاز. ان کو اپنے جو مذہبی اور عقیدت کے حوالے سے جو ان کی 3 امانتیں تھیں اس بابت مکمل عبور حاصل ہوتا تھا. مطلب اپنے مذہبی قوانین سے وہ باخبر ہوتے تھے. These courts deal with the personal disputes. اور یہ افراد کے درمیان ذاتی تنازعات کو ڈیل کیا کرتے تھے, ہینڈل کرتے تھے, ان کا تصفیہ کرتے تھے.
There are courts in all the important cities and other convenient centers. افراد کی پہنچ اور رسائی کے مطابق ہر شہر اور ہر قریبی نگر میں علاقے میں عدالتی سسٹم موجود تھا. ٹائپس آف ڈسپیوٹس. اب ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ اس دور میں کس قسم کے تنازعات ہوتے تھے اور ان کو ہینڈل کیا جاتا تھا. یوں تو بہت سارے تنازعات تھے لیکن چند ایک کا ذکر میں نے یہاں پر کیا ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیے. دا مین ہیڈز آف دا سول لا ڈیلٹ ود دی میرج اینڈ ڈاوری انکلوڈ دا ڈائیورس، انہیریٹنس، ہاؤسز، ہاؤس سائٹس اینڈ ڈسپیوٹس ریگارڈنگ دی باؤنڈریز اینڈ واٹر رائٹس اینڈ ٹریسپاسز، ڈیٹس، ڈیپازٹس، سرپس، لیبرز اینڈ کانٹریکٹ، سیل وائلنس، ابیوز، اسالٹ اینڈ سو آن. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر فیملی لا آپ کو نظر آ رہی ہے، لا آف انہیریٹنس نظر آ رہی ہے، کارپوریٹ سائٹ نظر آ رہی ہے، لیبر لا نظر آ رہی ہے، کرمنل لا نظر آ رہی ہے. یہ پی پی سی وغیرہ اور اسالٹ، ڈپازٹ اور ڈیٹس کے پرابلمس جو ہیں یہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ بینکنگ کا سیکٹر بھی کور ہو رہا ہے یہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسری طرف جو ہماری کرمنل سائڈ ہے پی پی سی کی، وہ سائڈ بھی کور ہو رہی ہے. تو تقریباً یہاں پر جو ڈسپیوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. تو ابتدا میں نے کہا کہ یہ عدالتیں آئیڈیل عدالتیں ہوتی تھیں، لوگ ان سے بڑے امپریسڈ تھے. تو اس کی یہی وجہ تھی کہ مورین جو جوڈیشل سسٹم تھا ایک وہ سٹیپ وائز تھا، مختلف ان کے پاس عدالتیں ہوتی تھیں مختلف لیولز کی، اور اس کے بعد ان کے ججز ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے تھے، ویل ورسڈ ہوتے تھے، ان کو اپنے قوانین کے اور مذہب کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی تھی. اور پھر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ایون آج بھی واٹر ویز پر، واٹر رائٹس پر لوگ جھگڑتے ہیں، ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں، لیبر کے معاملات آج بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، سیل آف گڈس، کانٹریکٹس، یہ چیزیں ساری اس وقت ان لوگوں کے پاس تھیں، اینڈ دے ور ویل اویئر اباؤٹ دیز ڈسپیوٹس اینڈ ہاؤ ٹو سیٹل دیم اکارڈنگ ٹو دیئر لا. لاسٹ میں ہم ان کا ذرا جوڈیشل پروسیجر کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں. دیز کورٹس ور اسپیشل ٹرائبیونلز وچ فالوڈ اے سمری پروسیجرز دین دا ریگولر دھارما کورٹس دیٹ ڈیلٹ ود دی ویواہارا. ان کے ہاں سمری پروسیڈنگز کے لیے جو شارٹ پیٹی نیچر کیسز ہوتے ہیں ان کو جلدی تصفیہ کرنے کے لیے ٹرائبیونل ٹائپ عدالتیں بھی ہوتی تھیں، اور باقاعدہ ٹرائل کورٹس بھی ہوا کرتے تھے جہاں پر کہ مکمل مقدمات کی سماعت ہوتی تھی اور ان پہ فیصلے دیے جاتے تھے. دیئر فنکشنز ور quasi judicials and their methods were common with those of the modern police force then of judiciary. ان کے جو طریقہ کار ہوتا تھا جوڈیشل پروسیڈنگ کا وہ کواشی جوڈیشل یعنی کہ نیم عدالتی ہوتا تھا. یہ کواشی لفظ سول لاء میں بھی استعمال ہوا ہے، ٹارٹس میں بھی استعمال ہوا ہے، کانٹریکٹ میں بھی ہوا ہے، کرمنل لاء میں بھی ہوا ہے. تو انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو اس کواشی پہ ڈیٹیل سے کوئی لیکچر ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہاں پر آپ اس سے مراد نیم عدالتی لے لیجئے. اور ان کا طریقہ کار جو ہوتا تھا وہ آج کی ماڈرن پولیس جیسا ہوتا تھا تاکہ جوڈیشری اپنا کام آسانی سے کر سکے. اس سارے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایمڈ ان پروٹیکٹنگ دا اسٹیٹ اینڈ پیپل فرام بینفل ایکشنز آف اینٹی سوشل پرسنز، تاکہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان سے ریاست اور افراد کو محفوظ رکھا جا سکے. امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کے بعد اب آپ کو مورین امپائر کو پڑھنے اور سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اگر لیکچر پسند آیا تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کیجئے چینل کو، تاکہ آپ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں ان سے ان ٹچ رہیں، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز اس چینل پہ نئی آ چکی ہیں اور کچھ بلکہ کافی ساری انشاءاللہ آنے والی ہیں، پائپ لائن میں ہیں. آپ سے کسی نئے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.